افسانہ ہے گل پلازا میں درجنوں گھرانوں کے خواب شعلوں کی نظر سرچ آپریشن 5ویں روز میں داخل 30 افراد کے جم بھگ ہونے کی تصدیق لاپتہ 86 افراد کی تلاش جاری شناخت ہونے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی دیگر کے سیمپل ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے بھجوا دیے گئے بیسمنٹ اور سیکنڈ فلور پر دوبارہ بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا لواحقین معجزے کے منتظر نارتھ ناظم آباد کے رہائشی عمر نبیل ڈاکٹر عائشہ اور 14 سالہ بیٹے محمد علی کی تلاش بھائی راہیل نے کہا آخری بار رات 10:30 بجے رابطہ ہوا بھائی نے بتایا آگ لگ گئی ہے دھواں بہت ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں 10 منٹ بعد کال کی مگر کسی نے اٹینڈ نہ کی ڈی این اے کے لیے سیمپل جمع کرا دیا گیا ہے اور سنتاس معاہدہ قانونی طور پر بدستور مؤثر ہے کوئی یک طرفہ معطلی ممکن نہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کا دو ٹوک موقف عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ پاکستانی قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ اور معلومات کی فراہمی روکنا معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے بھارت کے اقدامات سے پاکستان کی آبی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء محمد اورنگزیب عطا طاہر احد چیمہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ وزیر اعظم ڈواس میں فورم کے مختلف سیشنز میں پاکستان میں جاری اصلاحات اور معاشی شاریوں پر روشنی ڈالیں گے اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ زیر تربیت پولیس افسران سے خطاب فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں پولیس کا کلیدی کردار ہے جدید پولیسنگ اور عوامی اعتماد کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے دہشت گردی اور داخلی سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف پولیس کے کردار کو خراج تحسین پولیس قیادت کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا عاصم منیر نے پولیس شہدا کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسانے کا فیصلہ فاش غلطی تھی ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ یہی ہے سب جانتے ہیں کہ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ سے کرنا ہوگا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے پاکستان کے اندر اور باہر موجود تمام خارج کا قلع کما کریں گے بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے دور میں جھوٹ کی بنیاد کا زہر اگلا خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت میں سر جنگ جاری ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی پالیسی اور صوبائی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام حکومتیں متفق ہوئیں صوبائی حکومتوں نے جو اقدامات اٹھائے تھے نہیں اٹھائے خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی اور فورنزک لیب تک نہیں ہے آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا آئی جی خیبر پختونخوا ہیں وزیر اعلیٰ سے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے رد عمل میں کہا کہ دہشت گردی ناسور ہے اس کا خاتمہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد چاہتے ہیں افغانستان سے درخواست ہے کہ پاکستان کے تحفظات دور کیے جائیں خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا بیانیہ بنایا جاتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر نوٹیفیکیشن جاری ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا جو حلف اٹھایا اس پر پورا اتروں گا ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کروں گا بانی پی ٹی آئی کا وفادار ساتھی ہوں ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا بانی تحریک انصاف نے سینیٹر بنوایا کوشش ہوگی کہ یہ ایوان ان لوگوں کا مددگار بنے جن کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی کوئی بھی فرد یا نظام اکیلا کچھ نہیں کر سکتا شبل افراز کی نااہلی کی وجہ سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہوئی تھی وزیر دفاع خارجہ آصف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے غیر سنجیدہ قرار دے دیا کہا خیبر پختونخوا حکومت الگ بات کرتی ہے اسمبلی میں بیٹھنے والے الگ زبان بولتے ہیں
باقاعدہ حکمت عملی کے تحت باہر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے باہر بیٹھ کر گالم گلوچ کرنے والوں کی زبان بندی ضروری ہے۔ تحریک انصاف کی نیت ٹھیک ہو تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی اپوزیشن کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی پیشکش۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو ملاقات سیاسی انداز میں حل کرنی چاہیے اور ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے آگے بڑھنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم سب کو اپنی انا ختم کرنی ہوگی۔ تحریک انصاف افواج پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ امید ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اشرفزئی مؤثر کردار ادا کریں گے۔ مخالفین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بہتر ہے صلح صفائی ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو مزید دلکش بنانے کا فیصلہ، شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیاحتی گیٹ ویز میں بدلنے کا حکم، اوور ہیڈ پلوں کے نیچے پارکس اور پلے ایریاز بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جیو ٹیگنگ کا حکم، مریم نواز نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کھلے مین ہول کو ڈھانپیں، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، بے ہنگم تارے نظر نہیں آنی چاہیے، حکومت کو عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ہے۔